الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کو کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب کے سب نہائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پیارے اللہ ظاہر کے میل کو تو ہم نے صابن کے ذریعے سے مل مل کے دور کر دیا، اللہ باطن کے میل کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے اور آج کا دن ہماری زندگی کا حسین دن بنا دیجیے۔ میری عزت ماں آپ ماں بہنوں، جو باتیں کہی جائیں سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے جاندار ہیں سب کا جوڑا بنایا ہے۔ مثلا اگر اللہ نے بکرے کو پیدا کیا تو بکری کو بھی پیدا کیا، بھینسے کو پیدا کیا تو بھینس کو بھی پیدا کیا، کبوتر کو پیدا کیا تو کبوتری کو بھی پیدا کیا۔ تو جاندار کا اللہ پاک نے جوڑا بنایا ہے۔ تمام جانداروں میں سب سے شاندار اگر جوڑا ہے تو وہ حضرت انسان کا ہے۔ ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا، ایک کو میل بنایا، دوسرے کو فیمیل بنایا۔ عورت اور مرد کا جوڑا بنا کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ذمے کام الگ الگ رکھ دیے۔ مرد کو مرد بنایا اور کہا اے مرد تو گھر کے باہر نکل، 2 پیسے کما، اپنا بھی پیٹ پال اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال۔ چنانچہ مرد صبح ہوتے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کرتا ہے، 2 پیسے کماتا ہے، اپنا بھی پیٹ پالتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالتا ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے عورت بنایا اور اس کے ذمے اللہ پاک نے گھر کے 4 دیواری کے اندر کے کام لگائے۔ گویا اس کو حکم دیا کہ عورت تو گھر کی دہلیز کے اندر رہے، اپنی بیوٹی کا، اپنی صحت کا خیال رکھ، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کر، معصوم بچوں کی ابتدائی تربیت کر اور کوئین بن کر، رانی بن کر اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہے۔ اپنے آپ کو قیدی مت سمجھنا بلکہ اپنے آپ کو رانی اور کوئین سمجھنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہیں بھی کمانے کا حکم نہیں دیا۔ جب کمانے کا حکم نہیں دیا تو خرچ کرنے کا بھی حکم نہیں دیا۔ کمانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے مرد پر رکھی ہے۔ مرد اگر شوہر ہے تو اس کی ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کے ضروریات کا خیال رکھے۔ عورت اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بہن کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ غرض یہ کہ عورت کی جو بھی حیثیت ہے اس کے مقابلے کا جو مرد ہوگا اس کی ذمہ داری عورت کی اخراجات پورے کرنے کی ہوگی۔ تو عورت کے ذمہ کہیں بھی کمانے کی ذمہ داری نہیں۔ جب کمانے کی نہیں ہے تو خرچ کرنے کی بھی نہیں ہے، لہذا کمانا اور خرچ کرنا یہ مرد کا کام ہے۔
تو اللہ رب العزت نے دونوں کے ذمے الگ الگ کام لگائے. مرد کے ذمے کمانے کے کام لگایا اور عورت کے ذمے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے معصوم بچوں کی تربیت کا کام لگایا. اور یہ تربیت ایسی ہے کہ ساری دنیا کے مرد مل کے بھی اس کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کس وقت کریں گے؟ بچہ معصوم ہے، جس وقت وہ سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت تو وہ ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، کام پہ چلا جاتا ہے، اور جب رات کو لیٹ نائٹ گھر پر آتا ہے تو بچہ سویا ہوا ملتا ہے. تو جب گیا تھا تب بھی سویا ہوا تھا، جب آیا تب بھی سویا ہوا ہے، تو تربیت کب کرے گا؟ ماں کے ذمے، عورت کے ذمے اللہ پاک نے بچے کی تربیت اس لیے رکھی کہ بچے کا ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہے. 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، 2 سال چھاتی سے لگ کے دودھ پیتا ہے، اور 5-6 سال ماں کے دست شفقت میں رہتا ہے. کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہر چیز میں وہ ماں کی دست شفقت کا محتاج ہے. تو جب ماں کے ساتھ اس کو اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے تو ماں ہی کی وہ بات سنتا بھی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمے ابتدائی تربیت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان کے ذمے لگائی. اب عورت کی اگر خود تربیت ہو، خود اس نے تربیت پائی ہو، خود دین سیکھا ہو، دین کی تعلیمات سیکھی ہو، تبھی تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے گی. آنکھ خود گمست کرا رہبری کنت، جو خود ہی راستہ گم کیے ہوئے ہو وہ دوسرے کی کیسے رہبری کر سکتا؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری گود میں پلنے والے اور بڑھنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی کیسی تربیت فرماتے ہیں. عقل مندوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، سمجھداروں نے یہاں تک لکھا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، اور کہیں بیوی کی شکل میں. جتنے کامیاب مرد گزرے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار ہوتا ہے. آئیے چند واقعات سن کر آپ اندازہ لگائیں گی کہ اللہ رب العزت نے عورت کو کیسی صلاحیت دی اور کیسے اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے مردوں کو آگے پہنچایا اور آگے بڑھایا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آج بھی وہ دہلی کے اندر مہرولی کے اندر منارہ قطب الدین کے زیر سایہ مدفون ہے. جب یہ اپنی والدہ کے یہاں پیدا ہوئے تو ان کی والدہ اور ان کے ابو دونوں نے مل کر اس بات کا عہد معاہدہ کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے، ہم اپنے بچے کی تربیت شاندار کریں گے. تو والد نے کہا میں اپنے بچے کے لیے حلال کمائی کمانے کا اہتمام کروں گا تاکہ میرا بچہ حلال غذا کھا کر پروان چڑھے. ماں نے یہ عہد کیا میں اپنے بچے کا ایمان اور یقین بناؤں گی. چنانچہ دونوں اپنے اپنے عہد پر قائم رہے. بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو لے کر قریب کے محلے میں ایک گھر لے کر گئی جس گھر کے اندر بچوں کی تعلیم ہوتی تھی، اور وہاں کسی عورت کے پاس یا مرد کے پاس پہنچا کر آئی کہ آپ میرے بچے کو قاعدہ پڑھائیں، قرآن پاک پڑھائیں. اب ماں نے یہ ترتیب سوچی کہ بچے کو تو میں نے وہاں بھیج دیا، روزانہ 2-4 گھنٹے کے بعد یہ واپس آئے گا، اس دوران وہ کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز، بچے کی ضرورت کی چیز وہ بنا کے روزانہ چھپا دیتی. بچہ جب آ کے کہتا امی بھوک لگ رہی ہے، ماں کہتی بیٹا ہم کون ہیں دینے والے، ہم خود اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگ کر کھاتے ہیں، تم اللہ سے مانگو اور کھاؤ. کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ تو ماں روزانہ چھوٹا سا اس کے لیے ایک مصلی بچھاتی، پھر کہتی بیٹا اس پر ہاتھ پھیلاؤ، اس پر بیٹھو اور ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ سے کہو اللہ جی بھوک لگ رہی ہے روٹی دے دو، اللہ جی بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کو دے دو. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دعا کرتا اس کے بعد اماں کہتی بیٹا اللہ غفور رحیم ہے، اللہ اپنے مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتے، تم اپنے چہرے پہ ہاتھ پھراؤ اور تلاش کرو
اللہ نے کوئی کھانے کی چیز کہیں نہ کہیں رکھ دی ہوگی۔ پھر وہ بچہ تلاش کرتا تو روزانہ الگ الگ جگہ پہ ماں بنا کے رکھ دیتی، اور بچہ معمولی سے جد و جہد میں اس کو پاتا تو فوراً ماں کہتی بیٹا کس نے دیا؟ تو بچہ کہتا امی اللہ نے دیا۔ پھر اس کے ہاتھ دھلاتی، دسترخوان بچھاتی، کھانا بٹھاتی، بسم اللہ پڑھواتی۔ پھر جب بچہ پہلا لقمہ کھاتا تو ماں پوچھتی بیٹا کھانا کس نے دیا؟ کہ اللہ نے۔ بیٹا کھانا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ اچھا کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ تو ماں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایسا سوال کرتی جس کا جواب اللہ بنتا۔ اس طرح بچے کا یقین بنتا گیا۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ والدہ پڑوس کے گھر میں کسی پڑوسن سے ملنے گئی تھی، اور جب عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں ملتی ہیں تو بات کچھ ایسی لمبی ہو جاتی ہے کہ احساس نہیں ہوتا وقت کتنا گزر گیا۔ تو بات کچھ ایسی لمبی ہو گئی تو فوراً ان کی ایک آہ نکلی۔ تو پڑوسن نے پوچھا بہن کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیوں تم کراہی؟ کہا میری ایک بچے کی تربیت کا مرحلہ چل رہا ہے اور اس کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا ہے، بلکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، بچہ آ گیا ہوگا۔ آج میں کچھ بنا کے چھپا نہیں سکی۔ اب جب بچہ آ کے دعا کرے گا، تلاش کرے گا، نہیں ملے گا تو اس کے یقین میں فرق آئے گا کہ اللہ دیتے بھی ہیں نہیں بھی دیتے، تو میری محنت پہ پانی پھر جائے گا آج۔ بس یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلدی سے چادر اڑی اور گھر کی طرف چلی تیز تیز قدم۔ آ کر دیکھتی کیا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آہستہ سے بسم اللہ کر کے قدم اندر رکھا، راستے بھر اللہ سے دعا کر کے آئی اللہ میری محنت پہ پانی نہ پھر جائے، میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اتنے دن سے میں اپنے بچے کی تربیت کر رہی تھی، پیارے اللہ میری تربیت کو کامیاب فرما دیجئے۔ یہ کہہ کے جب گھر میں قدم رکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ بچہ بیڈ کے اوپر گہری نیند سویا ہوا ہے۔ ماں جلدی آئی اور کوئی ایسی چیز جلدی سے بنائی جو بچہ آسانی کے ساتھ، جو تیار بھی آسانی سے ہو سکے اور جلدی بچہ کھا سکے، اور چھپا دیا۔ پھر بچے کے پاس ماں آئی اور بچے کے رخسار پر تھپ تھپی دی اور کہا بیٹا اٹھ جاؤ، اللہ سے دعا کر لو، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ بچے نے آنکھیں مسلی، ماں کو دیکھ کے مسکرایا اور کہا امی میں جب گھر میں آیا میں نے تمہیں نہیں پایا تو میں نے مصلی بچھایا اور میں نے اللہ سے دعا کی اللہ جی امی بھی نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی، آپ امی کو جلدی بھیج دو، اور اللہ جی مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے آپ کھانا دے دو۔ امی ہمیشہ اللہ کھلاتے ہی تھے، لیکن آج تو اللہ پاک نے ایسی روٹی کا ٹکڑا کھلایا ہے، امی میں نے آج تک ایسا روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا۔ جب میں مصلی کے پاس سے اٹھا تو آدھی روٹی کا ٹکڑا وہاں پڑا ہوا تھا، میرے اللہ نے آج تو مصلی کے قریب ہی مجھے دے دیا۔ میں نے جب اس کو کھانا شروع کیا، امی مت پوچھو وہ کتنی پیاری روٹی تھی، میرا دل خوش ہو گیا۔ جب بچے نے الفاظ کہے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیارے اللہ آپ نے میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور میرے بچے کے یقین کو آپ نے سنبھال لیا۔ تو دیکھو میری ماں بہنوں، یہ بچہ آگے چل کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنا، جو مغل بادشاہوں کا شیخ تھا، جس کا تذکرہ آج ہم اس بستی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار نظر آ رہا ہے، ایک ماں کی شکل میں۔ تو دیکھیے جو کامیاب مرد کائنات کے اندر گزرے ہیں، ان کے پیچھے عورتوں نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہوتا ہے، تب جا کر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب کہ انہوں نے سچے دل سے، صدق دل سے کچھ محنت کی ہو، تبھی تو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم دین سیکھ نہیں رہے، دین سمجھ نہیں رہے، دین پڑھ نہیں رہے، نہ خود ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ جب ہماری تربیت نہیں ہے تو ہم اپنے ماتحتوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ جب ہماری تربیت نہیں ہے تو اپنے ماتحتوں کی تربیت ہم کریں گے کیسے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں۔ آج ہر گھر کے اندر فون سیکھا جا رہا ہے، فون سمجھا جا رہا ہے، فون دیکھا جا رہا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، دنیا بھر کی بکواس دیکھی جا رہی ہے، جوکس دیکھے جا رہے ہیں، کارٹون دیکھے جا رہے ہیں، گیم کھیلے جا رہے ہیں۔ وہ ہاتھ جس ہاتھ میں قرآن پاک ہونا چاہیے تھا، جس ہاتھ میں فضائل اعمال ہونا چاہیے تھا، جس ہاتھ میں بہشتی زیور ہونا چاہیے تھا، جس ہاتھ میں احادیث کی کتاب ہونی چاہیے تھی، افسوس کی بات ہے ان ہاتھوں کے اندر فون سجا ہوا ہے اور فون کے ذریعے سے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں،
اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو۔ اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی ہے کہ عورتوں نے نہ جانے کتنے بگڑے وہ شوہروں کو سدھار دیا، نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے بچوں کو سدھار دیا۔ عورتوں کو اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی ہے جو ساری دنیا کے مردوں کو مل کر بھی نہیں ملی تربیت کے اعتبار سے۔ لہٰذا اپنی ڈیوٹی کو سنبھالو، اپنی ذمہ داری کو سنبھالو۔ ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بن گئے ہیں۔ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول سے مدرسے سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو الگ لیٹ کر پیر پہ پیر چڑھا کر گیم دیکھ رہے ہیں اور کوئی فون دیکھ رہے ہیں، اور امی الگ صوفے پر اور کرسی پہ بیٹھ کر فون دیکھ رہی ہیں، بچہ کئی مرتبہ روٹی مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، کئی مرتبہ سو جاتا ہے، لیکن ماں کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کو روٹی دے۔ ایک جگہ میرا کسی جلسے میں جانا ہوا، وہاں دو بچے آپس میں مکالمہ کر رہے تھے، ایک ہی موضوع پر سوال جواب کر رہے تھے۔ تو ایک بچے نے دوسرے سے پوچھا تمہاری امی ابا کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا میری امی ابا تو ضرور ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میری امی ابا کے یہاں میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے مجھے کسی ٹیلی فون کی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس لیے کہ ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فون کا استعمال یہ مضر ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ کوئی اچھی اور کمال کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی پھر اپنا کسی دوست تلاش کر لیتے ہیں، وہ بھی اپنا بستہ اور اپنی کتابیں رکھ کر کسی دوست کی محفل میں چلے جاتے ہیں یا ان کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور گندے گندے مناظر دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے پھول جیسی کلی ہوتے ہیں، ابھی چٹکنے بھی نہیں پاتے، ابھی برابر پھول بننے بھی نہیں پاتے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کا کردار اپنے بچوں کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے، عورتوں کا کردار اپنے بچوں کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ان کی بہترین تربیت کریں، ان کو صاف ستھرا رکھیں۔ آج جمعہ کا مبارک دن تھا، آج ماں بہنوں نے کتنے اپنے بچوں کو تیار کیا، اپنے بچوں کے ناخن کاٹے، اپنے بچوں کو اچھی طرح سے مل مل کے نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کھڑے ہو کر نماز ظہر ادا کی۔ کتنی ماں بہنیں ایسی، اور جو بچے سمجھدار تھے ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ مسجد کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھیجا۔ کئی مرتبہ شوہر تیار ہوتا ہے، جمعہ کے دن بیوی تیار نہیں ہوتی، حالانکہ جمعہ کے دن غسل مسنون ہے، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، چھوٹے سے تھے، گھر میں والد فوت ہو گئے، اکلوتے تھے، گھر کے اندر کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو اپنی ذمہ داری نبھا کر بایزید بستامی کی والدہ کا خیال رکھتا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا۔ مجبوراً ان کو حجاب اوڑھ کر لوگوں کے دائیں بائیں گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھے کا کام رکھنا پڑا۔ چنانچہ جب یہ جھاڑو پوچھے کا کام کر کے واپس گھر پر آتی تو دیکھتی کہ میرا بچہ جو اکلوتا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں اور کنکریوں میں کھیلتا ہوا ہوتا، تو ماں کو بڑا صدمہ ہوتا کہ جو کمانے والا شوہر تھا وہ تو چلا گیا اللہ کی رحمت میں، اور مجھے اس کی تربیت کرنی تھی، اب میرے ذمہ کمانے کی ذمہ داری آ گئی، اگر کماؤں نہیں تو بچے کو کھلاؤں گی کیا؟ لہذا مجبوری تھی، لیکن دعا بھی کر رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ بچے کی تربیت کا کیا کروں۔ پتہ چلا کچھ کھیت دور فاصلے پر پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک استاد، ایک قاری صاحب بچوں کو دین پڑھاتے ہیں۔ ایک دن اپنے بچے کو نہلایا دھلایا، سیاہی سرما لگایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس پہنچانے کے لیے چل دی، استاد کے پاس پہنچانے کے لیے چل دی۔ اب راستے میں چھوٹا سا بچہ معصوم پوچھ رہا ہے، امی تم مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں تمہیں بڑا انسان بنانا چاہتی ہوں، بڑا انسان بنانے کے لیے میں ایک جگہ تمہیں لے کے جا رہی ہوں۔ اب بچہ معصوم انداز سے ماں سے بات کرتا رہا اور ماں لے کر چلتی رہی۔ مسجد کے دروازے پہ پہنچی، قاری صاحب نے، امام صاحب نے دیکھا کوئی خاتون ہے، پردہ نشی ہے، جو دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ آئے اور دروازے پہ ایک طرف کو منہ کر کے جیسے روٹھا ہوا آدمی کسی سے بات کرتا ہے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے ادھر کو منہ کر کے ادھر کو بات کر رہے ہیں۔ پوچھا بہن کیسے آنا ہوا، کہاں سے آئی ہو اور کیوں آئی ہو؟ کہا استاد جی میرا بچہ معصوم ہے، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی تربیت میں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کی تربیت کریں، اس کو دین پڑھائیں، اس کو قرآن پڑھائیں، حافظ قرآن بنائیں۔
اس کو عالم دین بنائیں۔ کہا بہت اچھا۔ کہا اصل میں یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابو فوت ہو گئے، لہٰذا اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو میں اکلوتے بچے کو دیکھ کر میں ممتا جوش میں آئے اور میں اس کو تعلیم سے محروم کر بیٹھوں محبت میں آ کر اور اپنے گھر میں بٹھا لوں، لہٰذا گھر آنے کا موقع مت دینا، میں اپنے جذبات کی قربانی دوں گی۔ اللہ کی شان، استاذ نے جب یہ سنا بڑے خوش ہوئے دل میں کہ اللہ پاک نے مجھے ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرما دی، اس لیے کہ اس معصوم بچے کی میں تربیت کروں گا، اس کے سر پہ ہاتھ پھراؤں گا، جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے میرے گناہ معاف ہوں گے، مجھے نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو میرے پلے بہت ساری نیکیاں دے دی۔ فوراً انہوں نے یقین دلایا کہ بہن آپ بالکل فکر مت کرو، میں اپنا بچہ سمجھ کر اس بچے کی تربیت کروں گا، آپ جاؤ۔ ماں نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچہ رونے لگا، ماں کا بھی دل بھر آیا، آخر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل بھر آیا۔ ماں نے کہا بیٹا آپ بڑے انسان بن کے یہاں سے لوٹو گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ خیر ماں چلی گئی، راستے بھر روتی رہی، تڑپتی رہی، ادھر بچہ بھی تڑپتا رہا۔ اللہ کی شان، استاذ نے پیار دیا، شفقت کی، محبت کی، بچے نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک لمبی مدت ہو گئی، ایک دن جمعرات کی شام تھی، بچے نے استاد سے کہا استاد جی کل جمعہ ہے، آج جمعرات ہے، کل تو چھٹی کا دن ہے، مجھے میری والدہ کی یاد ستا رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں امی کی زیارت ملاقات کر کے آؤں، تو آج آپ مجھے چھٹی دے دو تاکہ میں رات والدہ کے پاس گزار سکوں اور کل شام کو میں مغرب سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ استاد کو خیال آیا، جاتے وقت ماں نے کہا تھا اس کو گھر آنے کا موقع مت دینا، اب یہ جانے کو کہہ رہا ہے، لیکن یتیم بچہ ہے، اس کے دل میں ماں کی محبت کی ممتا جاگ اٹھی ہے، اس کا دل توڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو استاذ نے ایک بہانہ تراشا اور بچے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مجھے اتنا سارا سبق یاد کر کے سنا دو بغیر غلطی کے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ سمجھ گیا استاذ نے زیادہ سبق اس لیے دیا ہے تاکہ میں یاد کر کے سنا نہ سکوں، جب سنا نہیں سکوں گا تو چھٹی نہیں ملے گی۔ تو بچہ محراب میں گیا اور سینے سے قرآن پاک لگا کے اللہ سے مناجات کی اور کہا پیارے اللہ آج میری والدہ کی یاد ستا رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں سے کتنی محبت ہے، پیارے اللہ آج میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، استاد نے مجھے زیادہ سبق دے دیا یاد کرنے کے لیے، لیکن آپ تو میرے اللہ ہیں نا، آپ مجھے یاد کرا دیجئے تاکہ میں اپنے استاد کو سبق سنا دوں بغیر غلطی کے اور مجھے چھٹی مل جائے، ماں کی زیارت کا موقع مل جائے۔ جب اس نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ دعا کی، اللہ پاک نے رحمت فرمائی، تھوڑی دیر کے اندر بچے کو سارا سبق یاد ہو گیا۔ وہ قرآن پاک لے کر جیسے استاذ کے پاس آیا، استاذ کو 100% یقین تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور آئے گی، اس کو پورا یاد نہیں ہوا ہوگا۔ جب بچے نے پڑھنا شروع کیا، فر 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 کر کے سارا کا سارا سبق سنا دیا۔ استاذ حیران ہوئے، بچے نے مسکرا کر کہا استاذ جی میں نے شرط پوری کر دی، آپ اس کی جزا پوری کریں۔ آپ نے شرط لگائی تھی کہ اگر آپ یاد کر کے سنا دیں تو میں آپ کو چھٹی دے دوں گا، میں نے شرط پوری کر دی، آپ اس کی جزا پوری کریں۔ نیکیوں کا زمانہ تھا، استاذ نے سوچا اب آگے کوئی راستہ نہیں بچا، فوراً کہا اچھا جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، گھر پہ امی سے سلام کہنا، دعا کی درخواست کرنا اور کل جلدی شام کو آ جانا۔ اب یہ بچہ وہاں سے نکلا، چلا چلا چلا، راستے بھر جھوم جھوم کے کود کود کے جا رہے ہیں کہ امی سے جا کے ملوں گا، پیچھے سے جا کے امی کی آنکھیں بند کر لوں گا، پوچھوں گا بتاؤ میں کون ہوں، اور امی کے ساتھ چمٹ کر سوؤں گا، امی کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤں گا، روٹی کھاؤں گا۔ اب یہ تصور میں لے کے جا رہا ہے۔ ایسے وقت پہ گھر پہنچا جب مغرب کی اذان کا مؤذن اذان دے رہا تھا، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو اور پردیس میں رہنے والے لوگوں کو اکثر و بیشتر اس وقت گھر بہت یاد آتا ہے۔ دروازے پہ جب پہنچا اور مغرب کی اذان مؤذن دے رہے تھے، والدہ اندر بیٹھ کر وضو فرما رہی تھی اور اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے پوچھا بند عقل باب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ بچے نے کہا امی دروازہ کھولو، میں آپ کا باعزید ہوں۔ ماں سوچ میں پڑ گئی، میں نے استاذ کو گھر آنے کو منع کیا تھا، بچے کو لگتا یہ ہے کہ یہ بھاگ کر آیا ہے۔ ماں نے بدلے بدلے لہجے میں کہا میرا بھی ایک باعزید تھا، میں نے تو اس کو بڑا انسان بننے کے لیے استاذ کے پاس چھوڑا ہوا ہے، اب یہ کون باعزید ہے
جو آ کر مجھے بے وقت ستا رہا ہے، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ جب اس انداز میں ماں نے خطاب کیا، بایزید سمجھ گئے کہ میری امی کو میرا آنا اس وقت ناگوار گزرا ہے، میری امی تو مجھے بڑا انسان دیکھنا چاہتی ہیں اور میں تو ابھی ادھورا ہوں اور وقت سے پہلے آ گیا۔ بچہ مایوس ہو گیا، دروازے سے نیچے اترا، سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اپنی مدرسے کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستے پر روتا رہا، اللہ جی میں چونکہ ادھورا ہوں اور ادھورے پن میں وہاں کی زیارت ملاقات کے لیے واپس لوٹا تھا، ماں نے مجھے زیارت کرانا بھی پسند نہیں کیا، اللہ جی آپ مجھے بڑا انسان بنا دیجیے، آپ مجھے عالم دین بنا دیجیے، حافظ قرآن بنا دیجیے، قاری قرآن بنا دیجیے، تاکہ میں اپنی والدہ کی زیارت کر سکوں۔ ادھر والدہ نے مغرب کی نماز ادا کی اور نماز کا سلام پھیر کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا کہ پیارے اللہ، میرا یتیم بچہ، میرا اکلوتا بچہ سر شام میری ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے چونکہ آپ کی ذات سے ایک عہد کر رکھا ہے، میں اپنے بچے کو بڑا انسان دیکھنا چاہتی ہوں اور میں نے آپ کی راہ میں اس کو بھیجا ہے۔ اللہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، آپ کے راستے میں کچھ اور تو قربان نہیں کر سکتی، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی راہ میں قربان کروں۔ میں نے اپنی محبت کی چھاتی پر پتھر رکھا ہے، میں نے اپنے بچے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، میں نے اس کو دیکھے بغیر رخصت ہونے پہ مجبور کیا اور بچہ رخصت ہو گیا۔ پیارے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، شام کا وقت ہو چکا، میرا بچہ عافیت تمام مسجد پہنچ جائے اور اللہ میں دعا کرتی ہوں آپ سے میرا بچہ بڑا انسان بنے، یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا نیک صالح انسان بنا، جن کا تذکرہ آج ہم اس بستی میں بیٹھ کر رہے ہیں، جن کا نام اور تاریخ میں جن کو لوگ پہچانتے ہیں بایزید بستامی کے نام سے، بایزید بستامی کے نام سے جن کو پہچانتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی ایک انسان کو بڑا بننے میں اور کامیاب بنانے میں عورت کا کردار نظر آ رہا ہے ماں کی شکل میں۔ امام احمد غزالی اور محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دونوں، ایک بڑے تھے ایک چھوٹے تھے۔ جو بڑے تھے وہ مسجد کے امام تھے، مسئلے مسائل بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور جو چھوٹے تھے وہ صوفی صافی مزاج کے تھے، خاموشی سے گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے، ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر و اذکار تلاوت کرتے تھے۔ عجیب بات، اسی مسجد میں رہتے تھے جس مسجد میں بڑے بھائی جان امامت کراتے تھے، لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے ایک مرتبہ کہا امام صاحب کیا بات ہے، آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جنہوں نے کہا بھائی ان کا مزاج ہے، اب میری تو ہمت نہیں ہوتی میں ان سے کہوں، میں اپنی والدہ سے کہوں گا۔ ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ ایک دوسرے کو کوئی بات ایسی بھی نہیں کہتے تھے جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ تو ماں سے انہوں نے جا کر شکایت کی، ماں نے کہا ٹھیک میں ان کو سمجھاتی ہوں۔ ماں نے ان کو بلایا، بیٹا بڑے بھائی جان کے پیچھے تم ان کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو۔ کہ جی امی پڑھوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ مغرب کی اذان نماز تھی، اب یہ وضو کر کے یہ بھی آئے، سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے کہ آج تو بڑے بھائی کے پیچھے چھوٹے بھائی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی شان، پہلی رکعت ان کے پیچھے پڑھی، دوسری رکعت میں جب قرات شروع ہوئی تو چھوٹے بھائی نے سلام پھیرا اور الگ سے جا کے نماز مکمل کی۔ اب جب وہاں سے وہ نکل کر گئے تو لوگوں کو محسوس تو ہو گیا، یہاں سے کوئی نکل کر گیا، دیکھا تو وہی چھوٹے میاں الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سب لوگوں نے اور زیادہ بات کی کہ بھئی آخر بات کیا ہے، زندگی میں آج پڑھی اور ایسی پڑھی۔ اب بڑے بھائی جان نے پھر جا کے ماں سے کہا، امی جان یہ چھوٹے بھائی اگر میرے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھتے کوئی تعجب نہیں تھا، آج پڑھی اور ایسی پڑھی۔ ماں نے ان کو بلایا، بیٹا تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہا امی جان میں نے دیکھا کہ بھائی جان پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ تھے، بہت اچھی قرات کی، لیکن دوسری رکعت میں ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا جب امام کا دل ہی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ میں نے الگ سے نماز دہرائی۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا ایسی غفلت کی نماز تم نے کیوں پڑھائی؟ تو بڑے بیٹے نے جواب دیا، امی اصل میں پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ تھا، دوسری رکعت میں جب میں نے پڑھانا تلاوت کرنی شروع کی تو نماز سے پہلے میں ایک مسائل کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، میرا ذہن اس کی طرف چلا گیا۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے
کامل حضوری کے ساتھ نماز پڑھانے کی توفیق دے۔ ماں نے کہا ہائے افسوس، دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کا نہ نکلا۔ جو آگے کھڑا تھا وہ مسائل کو دیکھ رہا تھا، اور جو پیچھے کھڑا تھا وہ آگے والے کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ آج کی اگر ماں ہوتی تو پیچھے نماز پڑھنے والے اور نماز توڑ کے الگ سے مکمل کرنے والے کو چوم لیتی، واہ واہ میرا بیٹا صاحب کشف ہو گیا، اور یہ تو امام کے دل میں جھانک کے دیکھنے لگا، اللہ نے اس کو ایسی روحانیت دے دی۔ ماں اس کے سر کو چومتی، ہاتھوں کو چومتی اور شاباشی دیتی۔ لیکن یہ ماں کون تھی؟ احمد غزالی اور محمد غزالی کی ماں تھی، جو تصوف کی باریک سی مسئلے پر ان کا نظر تھی، اور انہوں نے اتنی گہری بات کہی جس کی طرف بڑے بڑے علماء کا بھی ذہن نہیں جاتا۔ کہا ہائے افسوس، دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کا نہ نکلا۔ جو آگے تھا وہ مسائل کو دیکھتا رہا، جو پیچھے کھڑا تھا وہ آگے والے کے دل کو دیکھتا رہا، دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے یہاں بھی امام احمد غزالی اور محمد غزالی کو غزالی بنانے والی کوئی عورت ذات ہے، ایک عورت کا کردار نظر آ رہا ہے ماں کی شکل میں۔ میری ماں بہنوں، اللہ پاک نے آپ کی کمیونٹی سے اور آپ کی قسم سے نہ جانے کیا کیا کام لیے ہیں۔ آپ بھی عورت ہیں، آپ کے اندر بھی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اپنے شوہروں کو، بگڑے ہوئے شوہروں کو راہ راست پہ لائیں، پیار و محبت کے ذریعے سے ان کو اپنا بنائیں۔ کتنی خبریں آئے دن آتی ہیں، شادی شدہ فلاں عورت فلاں مرد کو اپنا دیوانہ بنا لیا، شادی شدہ فلاں جوان لڑکی نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر فلاں سے عشق لڑانا شروع کر دیا، اور فلاں لڑکی اپنے شوہر کو چھوڑ کر فلاں کے ساتھ بھاگ نہیں گئی بلکہ اس کو اپنا بنایا۔ تو جب عورتوں کے اندر یہ سب صلاحیتیں ہیں کہ وہ یہ سب ناکردنی کرتی ہیں، تو یہ کام کیوں نہیں کرتی کہ بگڑے ہوئے شوہروں کو سدھاریں، بگڑے ہوئے بچوں کو سدھاریں، راہ راست پر لے کر آئیں۔ اللہ پاک نے عورت ذات کو تڑپتا ہوا دل، دھڑکتا ہوا دل دیا ہے۔ اللہ نے ان کے اندر نرمی رکھی ہے، اللہ نے ان کے اندر شفقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیار رکھا ہے۔ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں ہی تو وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی۔ بایزید بستامی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، ان کا شوہر بڑا مالدار تھا، بھری جوانی میں وہ داغ مفارقت دے گیا، انتقال ہو گیا۔ عورت نے سوچا بہت سارے میرے رشتے آ رہے ہیں، میری خوبصورتی کو دیکھ کر، میرے مال کو دیکھ کر بہت سے لوگ مجھے اپنانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے تو شوہر مل جائے گا، لیکن میرا جو اکلوتا بیٹا ہے اس کو باپ نہیں ملے گا، باپ جیسی شفقت نہیں ملے گی، آنے والا اس کے ساتھ سوتیلے پن کا برتاؤ کرے گا۔ لہٰذا اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا اپنے بچے کی تربیت کی خاطر۔ اور کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر وہ اگر جذبات کی قربانی دے اور دوسرا نکاح نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو غازیہ بن کر زندہ رہنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی شان، بچہ بڑا ہوتا گیا، جیسے وہ بڑا ہوا، گھر میں بال تو تھا، سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اب اس کو کچھ دوست مل گئے جن دوستوں نے اس کو غلط راستے پہ کھڑا کر دیا۔ اب روزانہ اس نے نئے بازار اس کو دکھائے گئے اور نئے شہروں کی اس کو سیر کرائی گئی، اور اس کو شراب اور شباب کے گناہ پہ کھڑا کر دیا دوستوں نے۔ اللہ کی شان، جب کوئی بندہ اس طرح کے گناہ کا عادی ہوتا ہے، شراب اور شباب کا، تو پھر اس کو ایڈز جیسی طرح کی بیماریاں تو لگتی ہیں۔ اس کو کوئی بیماری لگ گئی، ماں اس کو بہت سمجھاتی، بہت سدھارنے کی کوشش کرتی، لیکن اس نے سدھرنے کا نام نہ لیا۔ اس بچے کی والدہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک دن بچہ بہت زیادہ مایوس تھا اور سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گیا تھا، بالکل پیلا پڑ گیا تھا، خون بننا بند ہو گیا تھا۔ ایک دن اس بچے نے کہا، امی میں اتنا بڑا ہوں اور کمزور بیمار ہوں، چل کے جا نہیں سکتا اور آپ کی گود میں سوار ہو نہیں سکتا، آپ امی ایک کام کرو، حضرت حسن بصری کے پاس جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ اور ان سے یہ کہو
میرا بچہ آپ کے ہاتھ پہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو توبہ کرا دو۔ اور امی ایک بات اور کہنا، آپ جب ان کے پاس جاؤ اور واپسی میں آنے میں اگر ٹائم ہو جائے، دیر لگ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے، تو حضرت سے یہ بھی کہنا وہ میرے جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں۔ اللہ کی شان یہ بات دو لے کر وہ رخصت ہوئیں۔ اب روتی بھی جاری ہیں کہ میرے بچے نے ایسی بات کہی۔ جب دروازے پہ پہنچی تو اس وقت دوپہر کے قیلولے کا وقت تھا، اللہ والے اس وقت قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر۔ دروازہ بند تھا، دروازے پہ جیسے دستک دی، پوچھا کون؟ کہا حضرت میں آپ کی روحانی بیٹی فلاں بنت فلاں ہوں، دروازہ کھولیں، میں آپ سے کچھ درخواست کرنے آئی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، پردہ درمیان میں ڈالا گیا۔ اب پردے کے پیچھے بیٹھی حضرت، میرا بچہ وہی جو برائی کے راستے پہ چل نکلا ہے، اس نے مجھے دو پیغام لے کر بھیجا ہے۔ ایک تو وہ آپ کو بلانا چاہتا ہے، آپ کے ہاتھ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا اس نے یہ درخواست دی ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، دیکھو میرا یہ قیلولے کا وقت ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھنے اور سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ میرا وقت ضائع کرے گا، آپ کا بھی وقت ضائع کر رہا ہے، لہٰذا ابھی میں نہیں آ سکتا۔ رہی بات جنازے کی نماز پڑھانے کی، تو میں ایسے گنہگار کی جنازے کی نماز کبھی نہیں پڑھاؤں گا، اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ جو شریعت کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو کھلے دھلے انداز سے جو ہے فسق کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھائے، کوئی عامی آدمی، کوئی عامی امام نماز پڑھا دے، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو کہ گنہگار بندہ جو گناہوں پر فوت ہوتا ہے تو امیر وقت یا شیخ وقت جو ہے ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، تاکہ عبرت آئے۔ جب یہ بات کہی، اب وہ چلی گئی، واپس ہو گئی، راستے بھر روتی ہوئی آئی، ہائے میرے بچے کی جنازے کی نماز پڑھانے سے وقت کے شیخ نے منع کر دیا، اور توبہ کی کلمات پڑھانے کے لیے بھی نہیں آئے۔ اب ان کی مصلحت، یہ بڑے ہیں، راستے بھر روتی ہوئی آئی، تڑپتی ہوئی آئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی، بچہ سمجھ گیا ماں ناکام اور نامراد آئی ہے، اور چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی لالی دیکھ کر پہچان گیا کہ ماں ناکام لوٹی ہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا آخر تو اتنا برا کیوں ہے کہ وقت کے شیخ نے بھی گھر میں آنے سے انکار کر دیا، اور تو اور تیری جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ وقت اس کے انتظار کا وہ وقت تھا جس میں اللہ کی ذات سے یہ جڑ کر، اللہ کی ذات سے لپک کر توبہ کر رہا تھا، اللہ جی مجھے معاف کر دو، اللہ جی میں نے زندگی ضائع کر دی، اللہ میرا آپ کے پاس آنے کا وقت آ گیا اور میں گناہ کے سوا میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دو۔ وہ اس وقت توبہ کر رہا تھا۔ جب ماں نے یہ الفاظ سنائے کہ وقت کے ولی نے بھی آنے سے انکار کر دیا، جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، تو بچے نے کہا امی میرا سانس اکھڑ رہا ہے، آخری سانس آ رہے ہیں، جلدی سے میری دو نصیحتیں سن لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر میں نہ بول سکوں۔ ماں نے کہا وہ کیا بیٹا؟ کہ ایک تو یہ کہ امی جب میری روح نکل جائے تو مجھے چارپائی سے نیچے گرا دینا اور اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، اور جیسے مرے ہوئے کتے کو رسی میں باندھ کر گھسیٹتے ہیں اس طرح چوک کے اندر میدان میں اس طرح لوگوں کے سامنے گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے جو اللہ کا نافرمان اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کا کتے کی طرح حشر ہونا چاہیے۔ اور دوسری وصیت امی یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عام قبرستان میں دفن مت کرنا، اس لیے کہ اگر عام قبرستان میں تو مجھے دفن کرو گی تو آس پاس کے جو نیک مردہ ہیں جب عذاب کے فرشتے آئیں گے مجھے عذاب دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ اب میں نہیں چاہتا مرنے کے بعد میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہی گھر کے آنگن میں باڑے میں گڑھا کھود کے ایسے دبا دینا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو تیری دونوں وصیتیں ایسی ہیں جو میرے لیے ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو اپنی کمزور ماں کو کیسی آزمائش میں ڈال کے جا رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ تو کہہ چکا جو کہنا تھا، آخری ہچکی آئی اور انتقال کر گیا۔ اماں رونے بیٹھ گئی، خوب روئی۔ ابھی روئی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک آئی۔ ماں نے پوچھا کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا بیٹی دروازہ کھولو، میں حسن بصری آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوں۔ حضرت
آپ نے تو آنے سے انکار کیا تھا، پھر آپ کیوں آئے ہو؟ اور میرے بچے کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ کہ بیٹی جب میں نے تمہیں رخصت کیا تم تو اپنے گھر کی طرف آ گئی، ابھی میں سویا ہی تھا، میری آنکھ لگی تھی، اللہ پاک نے مجھے الہام کیا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا انتقال ہو رہا ہے اور تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے زندگی بھر کا گنہگار شخص آخری وقت میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ یہ کہ اس کی گناہوں کو معاف کیا بلکہ اپنے ولیوں میں شامل کر لیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وقت کے ولی کو الہام بھی کر دیا کہ جاؤ میرے ولی کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیے ہوئے اعمال پر سچی توبہ کریں، سدھرنے کی کوشش کریں، اللہ سے عہد معاہدہ کریں، جی فضائل اعمال کے گھر کے اندر تعلیم کریں، اور بہشتی زیور کا مطالعہ کریں، اور محلوں کے اندر بستی کے اندر جہاں جہاں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے اس تعلیم میں شریک ہوں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، گھروں کو تلاوت کے نور سے آباد کریں، تسبیح کے ذکر سے آباد کریں، شوہر کا حق ادا کریں، بچوں کی بہترین تربیت کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ میاں بیوی اگر آپس میں لڑیں گے، معصوم بچے یہ سب چیزیں دیکھیں گے، ان کے دل کے اندر ماں باپ کی عظمت گھٹ جائے گی، جو بھی مظلوم ہوگا اس کا بچوں کا رجحان اس کی طرف چلا جائے گا، اور جو ظالم ہوگا اس سے عداوت ہو جائے گی۔ مثلا شوہر اور بیوی اگر دونوں لڑیں گے اور شوہر غالب آیا اپنی بیوی پر تو بچے سمجھیں گے میرا باپ ظالم ہے، میری ماں پہ ظلم کرتا ہے، بچہ زندگی بھر اپنے باپ کو ظالم کی نظر سے دیکھے گا اور ماں کی طرفداری کرے گا، اور باپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی ہاتھ بھی اٹھا دے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ماں باپ کو تو میں نہیں کرنی چاہیے، محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، بچوں کو شفقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آتے تھے۔ ہمیں چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ گھروں میں جب بھی جائیں خندہ پیشانی کے ساتھ جائیں، سلام کر کے جائیں، عظمت اور محبتوں کے ساتھ داخل ہوں، تاکہ بیوی جو دن بھر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی وہ سوچیں میری محبتوں کے معراج آ گئے، میرے سر کے تاج آ گئے۔ جب وہ اپنے شوہر کو دیکھیں تو اس کو احساس ہو دیکھو دن بھر بچے مجھے چھیڑتے رہے، ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے، اب یہ آئے ہیں بچوں کو لے کر بیٹھیں گے، میں ان کے سامنے بچوں کی شکایت کروں گی تو باپ بحیثیت باپ کے بچوں کی تربیت کریں گے، بچوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ امی کے ہاتھ چومو، امی سے معافی مانگو، امی کے پیروں سے چمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ، یہ تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت۔ یہ سب کب ہوگا دوستو؟ جب ہم اپنے گھر کے اندر سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں گے، جب اہل اللہ کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں گے، جب کتابوں کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، بزرگان دین کے بیان سنیں گے، تبھی تو ہمارے اندر صلاح و تقوی آئے گی، تبھی تو دینداری کی باتیں آئیں گی۔ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ عورتیں مردوں سے پوچھو روٹی پکانا کتنا مشکل کام ہے، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ روٹی بنائی تھی لیکن گول روٹی بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں بنا سکا، وہ روٹی ایسی بنی شری لنکا کا نقشہ، گول تو بنی نہیں سکی۔ پھر گول کرنے کے لیے اس کے اوپر میں نے ایک پلیٹ، ایک ڈھکن رکھا، اور جو زائد اس کے کنگرے تھے، جو زائد آٹا تھا اس کو چھری سے کاٹا، تب جا کے وہ کچھ گول شکل بننے کی کوشش کی۔ اب روٹی بنانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن میری ماں بہنوں سے پوچھو کتنا آسان کام ہے، اس لیے کہ انہوں نے سیکھ رکھا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کو سیکھا جاتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کو سیکھا نہیں جاتا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دن دونی رات چوگنی، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صلاح و تقوی کے اعتبار سے ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مستقبل کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، امید سے بڑھ کر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پتہ چلا کہ کچھ مستورات ہیں جو توبہ طائب ہو کر بیعت ہو کر اللہ کی نیک بندی بننا چاہتی ہیں۔ یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہراتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، بیعت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس بیعت کو، اس توبہ کو قبول فرمائیں۔ اب ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی صبح اور شام پڑھیں۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بس یہ ہلکے پھلکے معمولات ہیں۔ اور ایک فضیلت کی چیز آپ کو سناتا ہوں۔ جو بندہ یا بندی مغرب کی نماز کے بعد 3 نفلیں پڑھے، 6 رکعت نفل کی پڑھے، 2 رکعت کر کے، 6 نفلیں 2 رکعت کر کے پڑھیں ہلکی پھلکی، تو اس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ جو بندی اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو جب اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اس فضیلت کو پانے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں، خوشی ہو غمی ہو، سفر میں ہو حضر میں ہو، اپنوں میں ہو پرایوں میں ہو، ہر حال میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کا نفع دیکھو گے۔ یہ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور یہ معمولات کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کو روشن فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت پہ جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پورے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ ہی کے سامنے سجدے کیے ہیں اور آپ ہی کے سامنے کر رہے ہیں اور کریں گے۔ میرے پیارے اللہ، جس طرح سے ہماری پیشانی نے استقامت کے ساتھ آپ کی عبادت کی ہے اور آج تک شرک کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ اس پیشانی کے طفیل پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے دین دنیا کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے رزق حلال کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے آل اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما،
اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما۔ کہ اللہ جو لوگ بے گھر بے در بے سہارا ہیں، یہ تنگ گھروں میں کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کہ اللہ ذاتی کشادہ عافیت والے رحمت والے برکت والے ذاتی گھر عطا فرما۔ کہ اللہ جو بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں ان کو نیک سال رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما، دین پر چلنا دین پر عمل کرنا آسان فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔